بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جس کتاب کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے اس کا نام 50 سال عبادت، جو شہداء کے وصیت ناموں پر مشتمل ہے۔ 12ویں وصیت: خداوند توانا کی مدد سے، شہید نواب صفوی۔ ہمارے انقلاب اسلامی کا دامن ایسی شخصیات سے معمور ہے جنہوں نے معاشرے پر اپنے دور اثرات چھوڑے ہیں۔ لوگوں کی انقلابی روح کو بیدار کرنے اور اسے جھنجھوڑنے میں وہ کافی حد تک مؤثر ثابت ہوئے۔ ان درخشاں چہروں میں سے ایک چہرہ شہید سید مجتبیٰ میر لوہی المعروف نواب صفوی کا بھی ہے۔ ان کا شمار ایسی شخصیات میں ہوتا ہے جو بہت سے عظیم انسانوں کے اندر انقلابی روح کی بیداری اور اس کی پرورش میں بہت حد تک تاثیر گزار ہوئے، جن میں سے ایک شخصیت رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ کی بھی ہے۔ شہید نواب صفوی کی شخصیت اور فدائیان اسلام گروہ نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے تھے کہ خود شاہ بھی ان سے خوف کھاتا تھا۔ ڈر نام کی چیز کا نواب صفوی کے وجود میں دور دور تک شائبہ بھی نہ تھا۔ انہوں نے اپنے انقلابی جذبات کے ساتھ ان لوگوں کو نصیحت کی جنہوں نے مملکت اسلامی کو غیروں کے اختیار میں دے رکھا تھا۔ جب نصیحت کا کوئی مثبت نتیجہ نہ نکلا تو انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بالآخر یہ انقلابی عالم جو ایک عرصے تک اسلام کے دشمنوں سے برسر پیکار رہا، 18 جنوری 1956 کو سحر کے وقت شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت کے 20 سال بعد ان کا پیکر مطہر ان کی قبر سے نمایاں ہو گیا۔ اس وقت ان کا بدن مکمل طور پر صحیح و سالم تھا۔ سید نے اپنی شہادت سے کچھ عرصے پہلے اپنی وصیت لکھی تھی، ذیل میں ہم اس کے کچھ حصوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ایک جگہ انہوں نے لکھا تھا کہ میں نے خواب میں ایک آواز سنی کہ تمہارے جانے کا وقت آن پہنچا ہے۔ میرے بھائیوں کو میری وصیت: هو العزیز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری وصی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پردہ غیبت میں رہنے والے جہان کے پیشوا، اعلیٰ منزلت، عظیم مقام و مرتبے کے حامل، وجود مقدس امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ کے نام سے آغاز کرتا ہوں۔ پوری دنیا میں بسنے والے میرے مسلمان بھائیوں، خدا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہم السلام کے ثابت قدم دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الدنیا قد ادبرت وان الآخرۃ قد اقبلت۔ بے شک دنیا نے ہم سے منہ موڑ لیا ہے جبکہ آخرت نے ہماری طرف اپنا رخ کر لیا ہے۔ ہماری عمر کا جو حصہ گزر گیا اور فنا ہو گیا وہ دنیا کا حصہ تھا، اور جو کچھ ہماری طرف رخ کیے ہوئے ہے اور جس کی طرف ہم دوڑے ہوئے چلے جا رہے ہیں وہ آخرت ہے۔ بس صحیح کرو کہ گزشتہ اور فانی سے اپنا دامن چھڑا کر آئندہ سے متصل ہو جاؤ اور اپنے آپ کو اس جاودانی مکان کے لیے تیار کرو۔ من قلت الزاد و بعد السفر۔ امیر المومنین علی علیہ السلام جو عشق اور معرفت خدا سے چھلکتا ہوا ایک سمندر تھے، جن کی طرف عالم معرفت کو سفر کرنا چاہیے، اور اپنے کریم ابن ام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جن کی مثل کوئی مقدس وجود عالم رنگ و بو نے نہ دیکھا اور نہ ہی دیکھ پائے گا، وہ بھی زیادہ سفر کی قلت اور اس سفر کی ہیبت اور دوری کو یاد کر کے نالو فریاد کرتے رہتے تھے۔ آؤ خواب خرگوش سے بیدار ہو جاؤ اور اس چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ اس دنیا کے آزمائشی اور امتحانوں سے بھرے ہوئے کھیل سے فریب کھا جاؤ اور اپنے آپ کو آلودہ کر بیٹھو۔ تمام حکم دلائل
خدا کی نورانی آیات، کائنات کو نورانیت عطا کرنے والے حقائق جو انبیاء اعظام علیہم السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہم السلام کے ذریعے خدائے متعال اور معاد کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، انہیں ہرگز فراموش نہ کرو۔ مجھے خواب میں ندا آئی کہ گویا میرے جانے کا وقت آن پہنچا ہے۔ آہ آہ، حاشا وکلا، خدا نے نہ چاہا کہ میں اور آپ قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں، بدبختوں اور اصحاب جہیم میں شمار کیے جائیں۔ آہ، جو انسان اس دنیا کی جلد گزر جانے والی مشقتوں اور مشکلات کی تاب نہیں لا پاتا اور چھوٹی سی مصیبت میں متزلزل و عاجز ہو کر بے تاب ہو جاتا ہے۔ وہ کس طرح اپنے کمزور اور ناتوان جسم کو اس آگ کے لیے تیار کر لیتا ہے جو خدا کے قہر و غضب سے روشن ہوئی ہے۔ آہ، اس ضعیف بشر پہ تعجب کہ جو اتنی صورت سے اس امتحان گاہ میں آنے اور جانے کے مراحل طے کر لیتا ہے اور اندھیری مٹی میں جا پڑتا ہے۔ یہ انسان ایک استبل وغیرہ کے لیے بھی اس کے مالک کی طرف سے قانون و ہدف کا قائل ہے، تو پھر دینی نظام، پروردگار عالم کے مقصد اور اس کے عزیز ترین نمائندے پیغمبر اسلام حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیا اس نے اپنی فکری سطح کو ایک باڑے اور استبل سے بھی زیادہ نیچے گرا لیا ہے؟ کیا وہ اپنے آپ کو ہمیشہ جہل و شہوت کی آگ میں جلاتا رہے گا جو خدا کے غیظ و غضب کی تپش کو تیز کر دیتی ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ حیوانات کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ آہ، اے بھائیوں، تم حق کے اتمام حجت، رب رحمان کی خوشنودی و اطاعت کے حصول اور اپنے آپ کو اس خدائے عزیز کی بارگاہ میں نجات یافتہ ہونے کے لیے ہمیشہ حق کہو، حق کی تبلیغ کرو، ان بیچاروں کو آنے والے کل کی بیچارگی و ستم ظریفی کی خبر دو، انہیں آنے والے حالات سے ڈراؤ اور گناہوں، نافرمانیوں، تباہ کاریوں اور طغیانیوں کے بارے میں اپنی ناراضگی اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتے رہو۔ اما شاکراں و اما کفورا، یا تو وہ ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں یا کفر کرنے لگتے ہیں۔ خدائے عزیز ان کی اطاعت سے بے نیاز ہے، ان کی معصیت بھی اس کی بے زوال حکومت میں کوئی کمی نہیں کرتی۔ جہنم بہت وسیع ہے، تقول هل من مزید، کیا کوئی اور سرکش و گنہگار باقی رہتا ہے؟ دنیا کے بے فائدہ الفاظ و نظریات، رنگین مظاہر، قدرتیں، طرز زندگی اور فریب نظر لباس وہاں ذلیل و بوسیدہ ہو جائیں گے، نہ ہی کسی درد کی دوا ہوں گے اور نہ ہی کسی کام آئیں گے۔ آہ، یہ طولانی غیبت! آہ برادران، میں نے دیکھا ہے اور ہر عاقل کی آنکھ دیکھتی ہے کہ خدا کی محبت ہر محبت سے زیادہ شیرین اور اس کی فرما برداری شیطان، نفس اور شہوت کی اطاعت سے کہیں زیادہ عظمت و کرامت والی ہے۔ جس عذاب آخرت کی وعید انبیاء علیہم السلام نے بدکاروں کو دے رکھی ہے، اس سے بچاؤ کی تدبیریں کرنا جلد گزر جانے والی معصیتوں سے بچنے کی نسبت زیادہ عقل مندانہ اقدام ہے، اور خدا کی رحمت اور بخشش میں حاصل ہونے والی یقینی اور دائمی نعمتوں اور لذتوں کی امید دنیا کے خیالی، احتمالی اور فانی ذلتوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ مستحکم اور مضبوط ہے۔ خدا کی شمع محبت کا پروانہ بن جانا، اس کی راہ میں جل جانا اور اس کے دریائے رحمت و لطف سے متصل ہو جانا ایک ایسی سعادت ہے کہ جس کا ادراک آسمان علم و عقل کے سائے میں بسنے والوں میں سے کسی ایک زیرو کے بھی محدود وہم و گمان اور عقل و فہم کو نہیں ہو سکتا۔
میں نے اس سے دعا کی ہے کہ میں اس کی مدد سے دنیا کو حقائق اسلام کے سامنے جھکا دوں، دنیا کے مسلمانوں کو جہل، شہوت اور ظلم کے چنگل سے نجات دلا دوں، اسلام کے نورانی احکام کو نافذ کروں۔ آج کی انسانیت کے مردہ پیکر میں اسلامی تعلیمات کی پرنور شعاؤں کے ذریعے ایک نئی زندگی پھونک دوں اور حیات انسانی کی حقیقت کے جلوے سامنے لے کر آؤں۔ البتہ یہ سب کام خوشنودی خداوندی کے حصول کا مقدمہ ہونا چاہیے تاکہ دلوں کے لیے شفا اور آخرت کے لیے نور بن جائیں۔ اگر اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد ہو تو ان کی کوئی وقت نہیں ہے، کیونکہ خدا تو ان تمام چیزوں سے بے نیاز تھا اور ہے۔ نیت المؤمنی خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ خدا فقط پاک نیتوں پر لطف کرتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ اپنے لطف سے پاک و پاکیزہ نیت اور اپنی ذات سے بے پناہ عشق عطا فرمائے اور ہمارے ساتھ اپنے فضل و کرم سے معاملہ کرے۔ الحقنا اللہ بالحسین وجدہ وامہ وابیہ واخیہ وولدہ، آمین یا رب العالمین۔ کبھی بھی اس بات کو نہ بھولو کہ راہ راست جہاں سے بھی کجی کا شکار ہو جائے وہ سیدھی گمراہی اور ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے۔ سیدھی راہ وہی ہے جو اوصیاء پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی علیہ السلام اور ان کے 10 فرزندوں علیہم السلام کے گھر سے ہوتی ہوئی ان کی 11ویں فرزند امام زمانہ اجلہ تعالی فرجہ جو زندہ و غائب ہیں تک جا کر ختم ہوتی ہے۔ وَيَمْلَأُ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا۔ شیعہ و سنی متفق علیہ حدیث کے مطابق خدا ان کے وسیلے سے زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، انشاءاللہ۔ خدا حافظ ہو تمہارا۔ اے راہ خدا کے وفاداروں، خدا کی امان میں تمہارا بھائی سید مجتبیٰ نواب صفوی۔ 13ویں وصیت۔ یا زہرا سلام اللہ علیہا، شہید محمد رضا تورجی زادے۔ وہ عاشق تھے، ایک دل گرفتہ عاشق، ملکوتی چہرے کے مالک اور تمام خوبیوں کا مظہر تھے۔ ان کا پورا وجود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور امام زمانہ جلہ تعالی فرجہ کی محبت میں گندا ہوا تھا۔ ذاکر تھے اور انتہائی خوبصورت و دلنشین آواز کے حامل۔ آج بھی ان کی ملکوتی آواز دلوں کو آسمانوں کی سیر کرا لاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام ڈویژن میں ایک بٹالین تھی جس کا نام تھا یا زہرا سلام اللہ علیہا۔ اس کی کمانڈ ان کے ہاتھ میں تھی۔ محمد بسیجیوں کے دلوں پر حکومت کرتے تھے۔ مجاہد ان کے عاشق تھے۔ مشکل ترین ذمہ داریوں اور مارکوں کے وقت بھی وہ موجود ہوتے اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے توسل اور ان کی خاص عنایت کے وسیلے سے ان مراحل کو فتح مندی اور کامیابی سے طے کر لیتے تھے۔ 1987 کے نوروز کے دنوں میں مشہد کے سفر میں انہوں نے اپنی شہادت کی سند لے لی تھی، حتیٰ کہ وہ اپنی شہادت کی جگہ اور وقت کے بارے میں بھی جان چکے تھے، یہاں تک کہ اپنے قبر کی جگہ بھی خود ہی مشخص کی تھی اور کہا تھا، میری قبر پر فقط اتنا ہی لکھنا، یا زہرا سلام اللہ علیہا۔ مارکہ کربلا 10 میں انہوں نے اپنی شجاعت کی داستانیں رقم کر دیں۔ 25 اپریل کا دن تھا۔ ایک مارٹر گولہ لگنے سے ان کے آسمانی سفر کا آغاز ہو گیا۔ محمد رضا تورجی زادے نے اپنے پہلو، سر اور بازوؤں پر لگنے والے چھروں کے زخموں کو لیے ہوئے اپنی ماں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی اقتدا کی۔ شہادت کے وقت ایک خوبصورت مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر کھیل رہی تھی۔ بعد میں انہوں نے اپنے پیغام میں کہا، یہ میرے لیے سب سے بڑا افتخار ہے کہ میں امام زمانہ جلہ تعالی کی آغوش مبارک میں جان دے رہا ہوں۔
قرآن نے شہداء کو زندہ کہا ہے۔ شہادت کے بعد محمد کی موجودگی کا احساس پہلے سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے۔ ان کا مزار آج بھی گلستان شہداء اصفہان میں عشاق کے لیے دارالشفا اور عارفوں اور دلسوختگان کے لیے زیارت گاہ بنا ہوا ہے۔ ان کے مزار پر وہ لوگ بھی آتے ہیں جنہوں نے جنگ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رکھا۔ انہیں لوگوں کی مشکلات حل کرنا اچھا لگتا تھا اور یہ سلسلہ اس شکل میں ابھی تک جاری ہے۔ محمد رضا اس امت کے عزیز امام کے اس نورانی کلام کا مصداق تھے۔ شہداء کی قبریں قیامت تک کے لیے دارالشفا ہیں۔ محمد نے اپنے آخری سفر سے پہلے اپنا وصیت نامہ لکھ چھوڑا تھا، پھر وصیت نامے کی جگہ بتائی اور چلے گئے۔ وہ اپنے وصیت نامے میں کہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اس نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے کہ جن میں سے آخری پیغمبر نبی اکرم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور انہوں نے اس امت کے سیدھے راستے کو جاری رکھنے اور اسلام کی اعلیٰ تعلیمات سے انحراف سے بچنے کے لیے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے بعد ولی اور وصی منتخب فرمایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ قیامت حق ہے اور انسان کے اعمال کو تولنے کے لیے میزان کا بھی وجود ہے۔ بہشت و دوزخ حق ہے اور اعمال کے بدلے اجر و سزا بھی حق ہے۔ آج رات میں جو اپنا قلم کاغذ پر چلا رہا ہوں تو اس کا ہدف انشاءاللہ اپنے دوست کی خوشنودی اور اپنے وظیفے کی انجام دہی کے علاوہ کچھ نہ ہوگا۔ اس راہ میں ایثار و قربانی کی جو ذمہ داریاں مجھ پر عائد ہوئیں، میں نے انہیں انجام دینے میں کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ جب میں نے اس راہ میں اپنا پہلا قدم رکھا تو وہ خدا سے ملاقات اور شہادت کی نیت سے تھا۔ آج اس مدت کے گزرنے کے بعد میرے اندر اس بات کی پہلے سے زیادہ رغبت پیدا ہو چکی ہے کہ یہ دنیا ایسی جگہ ہے ہی نہیں کہ میرا دل اس میں رہنے کی خواہش کرے۔ خدایا تو گواہ ہے کہ میں نے اس مقدس صبح کا لباس اس عشق و نیت سے اپنے تن پر اوڑھا ہے تاکہ وہ میرے لیے خون میں ڈوبا ہوا کفن بن جائے۔ خدایا مجھے ہمیشہ اس چیز کی فکر رہتی تھی کہ کہیں میری وجہ سے میرے عزیز امام کی آنکھوں میں آنسو نہ آ جائیں۔ اگر اس عرصے میں نے اس عظیم نعمت پر شکر نہیں کیا یا ان کے فرامین سے سرتابی کی ہے تو مجھے بخش دے۔ خدایا اعمال کو جانچنے کا معیار خلوص ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میرا خلوص کم ہے، لیکن اگر مخلص نہیں ہوں تو پھر بھی تجھی سے امید رکھتا ہوں۔ اگر گناہ و معصیت نے میری بینائی رحمت کو اندھا کر دیا ہے تو اپنے لطف و کرم سے مجھے اپنی حفاظت میں لے لے کہ لیاقت کے ذریعے جس تک پہنچنا سینکڑوں میل کی دوری پر ہے۔ میرے مجاہد دوستوں، مجھے تم سے بھی کچھ کہنا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا تھا، بسیجیوں، سپاہیوں، یہ لباس جو تم نے زیب تن کیا ہے فرزند زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف سے خلعت ہے، بس اپنی لیاقت کو ثابت کرنا۔ اپنے امور میں نظم و ضبط کو اپنا اولین اصول قرار دو۔ ہر روز اپنی معنویت و روحانیت اور روح کی طہارت میں اضافہ کرتے رہو۔ نماز شب کو اپنا وظیفہ بنا لو اور حدود الہی کے محافظ رہو۔ اپنے اعمال پر گہری نظر رکھو، کیونکہ محاذ حرم خدا ہے۔ اس حرم میں ضروری ہے کہ ناپاکیوں اور علائشوں سے دور رہو۔ میرے عزیزوں، امام کو ایک سورج کی طرح سمجھو۔ اس کے گرد چکر لگاؤ، اس کے مدار سے خارج نہ ہو جاؤ، ورنہ تمہاری نابودی یقینی ہے۔ میرے بابا اور ماں، آپ سے بات کرنا میرے لیے سخت مشکل ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کی مجھ سے خصوصی محبت کی وجہ سے اس غم کا بوجھ اپنے دل پر لینا آپ کے لیے سخت مشکل ہے۔ بابا جان، آپ کی کمر خم نہ ہونے پائے۔ میری ماں، آپ کے گریے کی آواز کسی کے کانوں تک نہ پہنچے۔ ماں اور بابا، جس طرح آپ لوگوں نے پہلے استقامت دکھائی،
اب اپنی زندگی کے اس عظیم مرحلے پر بھی صبر کا مظاہرہ کیجیے۔ اپنے صبر کے ذریعے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیجیے۔ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا جنازہ سپاہ کے لباس ہی میں لایا جائے اور آپ کے ہاتھوں سے قبر میں اتارا جائے۔ آپ نے بچپن ہی سے ایک محب حسین و زہرا علیہم السلام کے طور پر میری تربیت کی ہے۔ دشمن کے طعنوں سے ہرگز خوف نہ کھائیے۔ محبت کی انتہا اور معراج یہی ہے کہ عاشق معشوق میں فنا ہو جائے اور میں فانی فی اللہ ہوں۔ ہم سبھی کو جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اہمیت فقط اس بات کی ہے کہ ہم جا کس انداز سے رہے ہیں اور ساتھ کیا لے کر جا رہے ہیں۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، اپنی زندگی میں خوشنودی خدا کے علاوہ کسی بھی چیز پر توجہ نہ دو۔ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اور کہتے ہو اس میں رضائے خدا شامل ہونی چاہیے۔ ایک شہید کی وجہ سے اپنے آپ کو انقلاب کا وارث سمجھ کر کسی قسم کا حق نہ جتانا۔ اگر میں فرزند اور بھائی ہونے کا حق ادا کرنے میں کسی کوتاہی کا شکار ہوا ہوں تو مجھے معاف کر دینا۔ میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ اگر کسی کی طرف سے میرے لیے غیبت یا تہمت وغیرہ تھی تو وہ میں نے معاف کر دی۔ امید کرتا ہوں کہ تم بھی مجھے معاف کر دو گے۔ میں نے اس لیے معاف کر دیا تاکہ خدا بھی مجھے معاف کر دے۔ اگر میری میت لاتے ہیں تو میں اس بات کو پسند کروں گا کہ میری قبر پر یہ لکھیں، یا زہرا سلام اللہ علیہا۔ میری طرف سے میرے تمام رشتہ داروں سے میرے لیے معذرت خواہی کرنا۔ خدایا رضا کی سختی کو ہم پر آسان فرما۔ آخری لمحات میں یوسف زہرا علیہم السلام کے جمال سے ہماری آنکھوں کو منور فرما۔ خدایا یا مہدی اجل اللہ فرجہ اور یا زہرا سلام اللہ علیہا کو ہمارا کلام قرار دے۔ خدایا قبر میں میرا مونس و غمخوار رہنا کہ میرے پاس نہ تو بچھونا ہے، نہ چراغ اور نہ کوئی مونس۔ خدایا ہمیں ان حقیقی شہداء میں سے قرار دے جو عرش الہی پر تیرے جوار میں مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہیں۔ والسلام محمد رضا تورجی زادہ۔ 14ویں وصیت۔ پرچم دار مرصاد شہید رضا نادری۔ یوم ولادت امام رضا علیہ السلام کو شاہرود میں پیدا ہوئے۔ ان کی ماں نے ان کی ولادت سے پہلے خواب دیکھا جس میں انہیں حضرات معصومین علیہم السلام کی زیارت ہوئی کہ وہ ان کے سرہانے آئے اور اس نوزاد کی ولادت کی خوشخبری دی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتی تھیں۔ اسکول میں بھی ان کا شمار ذہین ترین بچوں میں ہوتا تھا۔ وہ تحصیل علم، تہذیب و اخلاق اور کھیلوں میں بھی سب سے آگے تھے۔ محاذ پر بھی ان کی سرگرمیاں انتہائی غیر معمولی تھیں۔ آپریشن انٹیلیجنس کے جوان ان چیزوں کی بھرپور تائید کرتے ہیں۔ شلمچے میں ان کی منصوبہ بندیاں بہت ہی عجیب اور اچھوتی ہوتی تھیں۔ وہ دشمن کو گمراہ کر کے رکھ دیتے تھے۔ مارکہ مرصاد میں انہوں نے ایسا کارنامہ انجام دیا کہ شہید صیاد بھی اش کر اٹھے۔ شہید رضا نادری پہلے نوجوان تھے جنہوں نے مرصاد کی گھاٹی کو بند کر دیا اور کورد المنافقین کو غافل کر دیا۔ وہیں سے ان کی روح آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ ان کی تحریریں ادبی شاہکار ہیں۔ ان کا وصیت نامہ اور اس کا متن انتہائی جالب و دلنشین ہے۔ انہوں نے اپنا آخری متن 1988 کی عید قربان کے موقع پر لکھا۔ یہ وہی دن تھا جس دن انہوں نے شہادت کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ رضا کا محاذ پر آنا بھی بذات خود انتہائی دلچسپی کا حامل ہے۔ انہیں جہاد پر آنے کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے خاندان والے ان کے محاذ پر آنے کے شدید مخالف تھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدایا میں نہیں جانتا کہ کیا ہو گیا ہے۔
اپنے دل کو سیاہ دیکھتا ہوں اور آنکھوں کو آنسوؤں سے بالکل خشک۔ نالوں و فغاں بلند کرنا اور دل کو تیرے عشق و معرفت کا آئینہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن دل میں ہوا و ہوس اور تاریکی کے علاوہ کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ پروردگارا، اس سال کے آخری بدھ کو میں دعائے توسل کے دوران تیرے دوستوں کا نالہ و فغاں سنتا ہوں تو ان کے گریے اور اشک آلود اور خالص سجدوں پر رشک کرتا ہوں۔ خدایا، نہیں معلوم کہ میں کیوں اس مناجات سے محروم ہوں۔ جب اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہوں تو اپنے مستقبل اور اپنی آخرت کے بارے میں خوف محسوس کرنے لگتا ہوں۔ 1 سال اور گزر گیا، لیکن میں نے سوائے اندوہ اور حسرت کے اپنے لیے کچھ بھی ذخیرہ نہیں کیا۔ ہر کوئی اپنے تئیں میرا یار و مونس بنا رہا، مگر میرے اندر کسی نے جھانک کر نہیں دیکھا کہ میرے وجود میں کس نفسانی کتے نے ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ سب مجھ پر حسن ظن کرتے ہوئے مجھ سے رابطہ رکھتے ہیں، لیکن یہ میں ہی ہوں جو اپنے بارے میں آگاہی رکھتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں شیطان کے پھندے میں پھنسا ہوا ہوں۔ نفس کا کتا بار بار مجھ پر حملہ آور ہوتا ہے۔ الہی، میں اچھا انسان بننا چاہتا ہوں، مگر اپنا دشمن نہیں بن سکتا۔ خدایا، اس مقدس مقام اور ان عزیز لمحات میں تجھے 14 معصومین علیہم السلام کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے توفیق عطا فرما، گناہوں سے دور رکھ۔ رات کی آغوش میں کی جانے والی تیری خالص عبادت اور گریہ و زاری کا سوال کرتا ہوں، اور مجھے اپنی بارگاہ کے مخلص بندوں میں سے شمار فرما۔ پروردگارا، میں اپنے گناہوں کی وجہ سے ایک وحشتناک گھٹن کا شکار ہوں۔ گرم اور دہکتے ہوئے دوزخ میں ایسی چیزیں ہیں جن کا خوف ہر وقت میرے وجود پر مسلط رہتا ہے۔ ایسی گھٹن ہے جو میں نے اپنے برے اعمال کی وجہ سے اپنے نفس پر طاری کر دی ہے۔ بے شمار گناہ ہیں جنہوں نے مجھے انسانیت کے اعلیٰ مقام سے اسفل السافلین کے طبقے میں لا پھینکا ہے۔ خدایا، مجھے کچھ سجھائی نہیں دے رہا کہ تیری بارگاہ میں کیا عذر لے کر آؤں، کیسے تجھے پکاروں کہ تو مجھے معاف کر دے۔ میں کفر و سرکشی کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے جہل و نادانی کے سبب شیطان کے جال میں پھنس گیا، لیکن کیا ایسا نہیں تھا کہ میں ہر گناہ کے بعد تجھے پکارتا بھی رہا، تجھے آواز دیتا تھا؟ تو نے خود کہہ رکھا ہے کہ اگر 100 بار گناہ کرو اور 100 بار توبہ شکنی کرو پھر بھی میرے پاس آ جاؤ۔ بس اے معبود، اب میں اپنے گزشتہ گناہوں سے منہ پھیر کر اس حالت زار میں تیرے پاس آ گیا ہوں۔ خدایا، تیرے لطف و رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تیری رحمت اس سمندر کی طرح ہے کہ تو اگر چاہے تو ایک ہی موج سے تمام مخلوقات کے گناہ دھو ڈالے۔ الہی، تو ہمیں جزا و سزا دینے سے بے نیاز ہے اور ہم تیرے عذاب کے سامنے کمزور، بس ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ ایک زمانہ تھا کہ میں تیری طرف بالکل توجہ نہ دیتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ بیٹھا تھا۔ میں تجھ سے بیگانہ ہو گیا تھا اور غفلت و نادانی کے مارے ہر گناہ سے اپنے دامن آلودہ کر لیا تھا۔ میں پست حیوان ہو گیا تھا، گناہ میری عادت بن چکا تھا، میرے روز و شب معصیت میں گزرتے تھے۔ لیکن تیرا شکر کہ تو نے میرے ان تمام گناہوں کے باوجود مجھ پر لطف کیا اور میری عصمت و آبرو کا پردہ فاش ہونے سے مجھے بچا لیا۔ خدایا، شرمندگی کے مارے کچھ کہہ نہیں پا رہا، تیری اس نعمت کا شکر کیسے بجا لاؤں؟ دن گزرتے جا رہے تھے اور میں ہر دن تجھ سے دور تر ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ انقلاب اسلامی ظہور پذیر ہوا اور عدل کی حکومت برپا ہوئی۔ جب انقلاب شروع ہوا تو مجھے اپنے دل میں ایک ایسا نور دکھائی دیا جو تیرے آستانۂ ربوبیت کے نغمے گا رہا تھا۔ یہ تبدیلی روز و شب مجھ پر زیادہ آشکار ہوتی چلی گئی۔ یہ نور مجھے تیری طرف کھینچتا تھا۔ میرے اندر روحانی کیفیت نے اپنی جڑیں پکڑ لی تھیں، یہاں تک کہ تو نے مجھے اس بات کی توفیق بخشی کہ ایک ایسی جگہ پر آ جاؤں جو ساری کی ساری نور و صفا اور تمام کی تمام عشق تھی۔ پھولوں جیسی اس زمین کا نام محاذ تھا،
اس بازار عشق و عاشقی میں آہستہ آہستہ مجھے لفظ شہادت کا ادراک ہوتا چلا گیا۔ میں اس پس دنیا کی اتاہ گہرائیوں اور اس کی تمام وابستگیوں سے باہر آ چکا تھا۔ تجھ سے میرا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ تو نے مجھے اپنے عشق میں شدت سے اسیر کر لیا۔ بارہا درد عاشقی نے میرے گوشت پوست اور ہڈیوں کو جکڑ کر رکھ دیا، اور میں سرمست ہو کر اس سارے شور شرابے سے گزرتا ہوا محاذ کی سرزمین پر آ گیا، لیکن معلوم نہیں کہ میرے نفس کی ان تاریکیوں کا خاتمہ کب ہوگا۔ میں نہیں جانتا کہ کب شہادت کا فروزاں سورج تیرگی شب کا پردہ چاک کرے اور اس کی کرنیں میرے دل کے تاریک آسمان پر ضیاء پاشی کرے۔ بار الہا، اگرچہ جاں فروشوں کے اس بازار میں میرے پاس زاد راہ بہت کم ہے کہ جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، لیکن اے میرے خدا، میرے اس ناچیز سے ہدیے کو قبول فرما۔ یہی عشق ہی تو ہے جس کے سبب میں زندہ ہوں اور سانسیں لے رہا ہوں۔ وہ دن دور نہیں جب میں بھی شہادت کے خونین منظر کا ایک حصہ بن جاؤں گا۔ اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس، اے دل باختہ لوگوں کی آخری امید، ایک نظر کرم فرما اور ہمیں اس وادی میں خونین پوشاک کے ساتھ شہادت کے سرہانے بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ کتنا شیریں ہوگا وہ وقت جب وعدہ دیدار وفا ہوگا اور میں اپنا بشاش چہرہ اور خون میں لتھڑا ہوا ٹکڑے ٹکڑے بدن لیے تیرے دیدار کو آؤں گا۔ الہی، اس وقت میری خواہش ہوگی کہ تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے۔ الہی، تو رحیم ہے، بخشنے والا ہے، فقط تو ہی میرا مولا و سرپرست ہے۔ اس وقت میری خواہش ہوگی کہ تو مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں رو بقبلہ ہو کر اپنا سر سجدے میں رکھوں اور بندگی و عبادت کی حالت میں کئی بار تجھے پھر پکاروں۔ الہی، الف کہوں اور اپنے مولا امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو بلاؤں، اپنی زبان پر شہادتین جاری کروں اور پھر اس کے بعد آزادی اور سرشاری سے تیری طرف پرواز کر جاؤں۔ شاید اس طرح تو میرے تمام جرائم اور گناہوں کو بخش دے، میں گناہ و معصیت کی تمام زنجیروں کو توڑتا ہوا تیری طرف آزادی سے پرواز کر سکوں اور تیری بارگاہ ربوبیت میں اپنے قدم رکھ سکوں۔ اے بھائیوں اور دوستوں، مجھے تم سے بھی کچھ کہنا ہے۔ عزیز بھائیوں، جو توقعات تم سے ہیں وہ دوسروں سے نہیں کی جا سکتی۔ شہداء اور امام کو تم سے جو امیدیں ہیں وہ عام لوگوں سے جدا ہیں، اس لیے کہ تم ہمیشہ محاذ پر رہے ہو۔ بعض مقامات پر اسلام کی مظلومیت اور جنگ کا تم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے۔ تمہاری آنکھیں اس بات کی گواہ ہیں کہ کس طرح بعض معرکوں میں افرادی قوت کم ہونے کی وجہ سے ہم پر کیا بیتی۔ شہداء اور مجاہدین کی کتنی ہی قربانیاں فقط افراد کے نہ ہونے کی وجہ سے بے نتیجہ رہ گئیں، اور اسی سبب سے ہم اپنے کتنے ہی شہیدوں، زخمیوں اور گمشدہ افراد کو محاذ کی اس خون بھری زمین پر چھوڑ کر آنے پر مجبور ہو گئے۔ میرے عزیزوں، ہماری مشکل یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو جنگ کے ساتھ لے کر نہیں چلتے۔ یعنی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ چونکہ ہمیں کوئی کام نہیں ہے لہٰذا محاذ جنگ پر چلے جائیں۔ جس شخص کے پاس امام موجود ہو اور اس کی زندگی میں ذمہ داری کا وجود ہو تو ایسا شخص اس طرح کی فکر رکھے تو وہ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے، کیونکہ امام کا مقلد اپنی زندگی کے امور میں اپنی قدرت استعمال نہیں کرتا۔ بس انسان کو دیکھنا چاہیے کہ محاذ جنگ کو کس وقت اس کی ضرورت ہے، یعنی جنگ کو اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ لے کر چلے۔ یعنی اگر ہم مشغول تعلیم ہوں، شادی کا مسئلہ ہو اور اس کے علاوہ ہزاروں اہم کام موجود ہوں، اور اس وقت ہمیں کہا جائے کہ اب محاذ جنگ پر تمہاری ضرورت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے تمام اہم کاموں کو پس پش ڈال دیں اور محاذ پر چلے جائیں۔ کیا اسلام کا مسئلہ زیادہ اہم ہے یا تعلیم اور ڈگری کا؟ خدا کی قسم، روز قیامت ہم جیسوں کا حساب بہت ہی سخت ہوگا۔ اگر بروز محشر شہیدوں، بالخصوص اپنے ساتھی شہیدوں کے خون میں لت پت چہروں کے سامنے کوئی معقول جواب تمہارے پاس ہے تو بے شک
اپنے شہروں میں پڑے رہو اور اپنی تعلیم اور یونیورسٹی وغیرہ کے لیے اسلام اور محاذ جنگ سے کنارہ کشی کر لو۔ اگر کوئی جواب تمہارے پاس نہیں ہے تو پھر کس منہ سے شہیدوں کے پاک جنازوں کی تشییع کرتے ہو؟ شہداء کے عظیم فرزندوں کو اور بالخصوص ان فرزندوں کو جنہوں نے ایک بار بھی اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، تمہیں حتماً جواب دینا ہوگا، اور ان کا جواب تمہاری تعلیم و زندگی نہیں ہے۔ آخر میں میری قبر پہ یہ عبارت لکھی جائے: اے برادر، کہاں جا رہے ہو؟ تھوڑا سوچو تو صحیح کہ کیا میری اور مجھ جیسوں کی قبروں پر کچھ اشک بہا لینے اور فاتحہ پڑھ لینے سے تمہیں ذمہ داری کا احساس بھی ہوا ہے جو ہم نے شہید ہو کر تمہارے کندھوں پر ڈال دی ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم اس ذمہ داری کے ساتھ کیا سلوک کرو گے۔ وہ ذمہ داری ہمارے راستے کو جاری رکھنے کی ہے۔ میرے جسد کو شاہرود کے گلزار شہداء قبرستان میں میرے دوست علی کلباسی کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ اگر میرا جسد جنگ سے واپس نہ آ سکا تو ہر شہید کا مزار میرا مزار ہوگا۔ آخر میں تمام دوستوں سے عذرخواہی کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ اگر میری طرف سے ان کے حق میں کوئی برائی ہوئی ہوگی تو وہ اپنے بڑے پن کا ثبوت دیتے ہوئے مجھے معاف فرما دیں۔ والسلام، رضا نادری۔ یہاں اس حصے کا اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔